اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال ابو جعفر علیہ الصلاۃ والسلام من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا اعطاہ اللہ لہ اجر الف شہید من شہداء بدر و حنین۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ ایک تو میری گزارش ہے سب سے پہلے ان جوانوں سے کہ جو ابھی تک جوان ہیں اور ابھی سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ جو جوان ہیں وہ تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئیں اور ٹیک نہ لگائیں۔ اگر کسی کو شرعی لحاظ سے کوئی عذر ہے اور کوئی پریشانی ہے ان کی کمر میں تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اگر پریشانی نہیں ہے تو پھر اگر ابھی سے آپ ٹیک لگا کے بیٹھنے لگیں گے تو آخر عمر میں چارپائی پہ لٹا کے لائی جائیں گے پھر محفلوں میں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پڑھ۔ سب سے پہلے میں اوقاف جعفریہ اور حکومت شارقہ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اپنی طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی، کہ انہوں نے اس سال پھر ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ جن کے سبب ہم اپنے مولا، اپنے ائمہ اور اپنے اہل بیت اطہار کا تذکرہ کر پا رہے ہیں۔ لہٰذا اس ذکر کی سعادت سے اور اس ذکر کی برکت سے اللہ ان کی حکومتوں کو آباد و شاد رکھے، ان کو ترقیاں عنایت فرمائے، اور پروردگار جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ بہت ہی سعادت کا مہینہ ہے اور بہت ہی عظیم مہینہ ہے، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جن میں جنگ و جدال کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے صرف ان کی لسٹ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں کہ جن میں جنگ و جدال حرام ہے، اور وہ یہ ہے: پہلا مہینہ رجب کا ہے، دوسرا ذی قعد کا ہے، تیسرا ذی الحجہ کا ہے، اور چوتھا محرم کا ہے۔ لیکن سب سے پہلا مہینہ یا سب سے آخر کہہ لیجئے اگر ابتدا محرم سے مانے تو وہ رجب ہے۔ رجب میں جتنے بھی لوگ تھے عربوں میں بھی، وہ اپنے اسلحے کو رکھ دیا کرتے تھے اور جنگ و جدال روک دیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ لڑنے کا مہینہ نہیں ہے۔ پچھلے سال میں کچھ باتیں رجب کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، خالی 2 جملے مجھے ریپیٹ کرنا ہے تاکہ اپنے موضوع سے میں ملحق ہو جاؤں، اور وہ یہ ہیں کہ اس مہینے کے کئی نام ہیں جو روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ پہلا اس کا نام ہے ماہ اسب، الف صاد بے،
اسب کہتے ہیں عربی زبان میں اونڈیلنا. تصب فیہ الرحمت الالہیہ علی العباد. اس کو ماہ اسب اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمتیں بندوں پر اونڈیل دیتا ہے. اللہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ رحمت کا سوال کرے تو میں اس پہ رحمت کی بارش کر دوں. تو جس مہینے میں بندے کے اوپر اللہ کی رحمت کی بارش ہو اسے ماہ رجب کہتے ہیں. اسی طریقے سے اس مہینے میں تلواروں کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، نیزوں کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. نیزے اٹھا کے رکھ دیے جاتے تھے، تلوار ہاتھ سے لے کے رکھ دی جاتی تھی، لڑنا بھیڑنا بند کر دیا جاتا تھا، صرف دعائیں کی جاتی تھیں اور اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا. تو لہٰذا اس مہینے کا ایک نام ماہ اسم بھی ہے، الف صاد میم، یعنی اس میں کسی بھی اسلحے کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. بھائی یہاں تک میں نے ریپیٹ کیا ہے. آگے جو آج پہلی رجب کی شب ہے جس میں ہمارے امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی شب ہے اور پہلی رجب کے بڑے اعمال کتابوں میں وارد ہوئے ہیں. مثلا ایک عمل جسے آپ ابھی سے کر سکتے ہیں، گھر جائیے تو کر سکتے ہیں، زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام. آج کی زیارت خاص زیارت ہے جو 15 رجب میں پڑھی جاتی ہے اور 15 شعبان میں پڑھی جاتی ہے. اس کے لیے 3 لفظ آئے ہیں، یا 15 رجب کو پڑھیے، یا 15 شعبان کو پڑھیے، یا پہلی رجب کو پڑھیے. تو ایک ہی زیارت ہے جو ان تینوں دن پڑھی جاتی ہے. اور روایت میں موجود ہے کہ جو انسان پہلی رجب کو زیارت امام حسین پڑھ لے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے. یہ زیارت ہے جو آج ہی کے دن کی وارد ہوئی ہے، یعنی آج ہی کی رات کے لیے ہے. اور اس کے علاوہ رجب میں ایک دعا اور وارد ہوئی ہے جو راوی نے پوچھی ہے امام علیہ السلام سے. ماشاءاللہ وہ آپ کے یاد ہے اور آپ اسے ہر سال پڑھتے ہیں، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک ہی جملہ میں اس کا تشریح کرنا چاہتا ہوں. یا من ارجو ہو لکل خیر وآمنوا سخطہ عند کل شر. اے وہ ذات کہ جس سے میں ہر خیر کی امید رکھتا ہوں اور تیرے غضب سے ہر شر کے وقت میں پناہ چاہتا ہوں. عزیزو یاد رکھیے، جس بندے کی توجہ کا مرکز پروردگار کی رحمت بن جائے اور وہ یہ کہے پروردگار مجھے رشتہ داروں سے امید نہیں ہے، مجھے خاندان والوں سے امید نہیں ہے، ہر خیر کی امید اگر کسی ذات سے ہے تو بس وہ تیری ذات ہے میرے معبود، اس لیے میں ہر خیر کی امید بندوں سے نہیں رکھتا، خدا سے رکھتا ہوں. لفظ دیکھیں، یا من ارجو ہو لکل خیر. اب مجھے پوری دعا نہیں پڑھنی ہے چونکہ پچھلے سال میں اس دعا کا ترجمہ کر چکا ہوں پورا اور بتا چکا ہوں. اور آخر کیا ہے؟ حرم شیبتی علی النار. میری جوانی کو، میرے بڑھاپے کو، میری زندگی کو حرام کر دے جہنم کے اوپر. تو جس مہینے میں آدمی جہنم سے بچ جائے اسے ماہ رجب کہتے ہیں. اسی لیے کہتے تباعدت عنہ النار. اگر کوئی انسان ماہ رجب کا روزہ رکھ لے، روایت میں وارد ہوا چاہے ایک ہی روزہ رکھیے آپ، یعنی اگر زیادہ بھی نہیں رکھ پا رہے ہیں، مجبوری ہے، پریشانی ہے، نہیں رکھ پا رہے ہیں کام کی وجہ سے، تو کم سے کم ایک روزہ تو رجب میں ضرور رکھ لیں. اور اس ایک روزے کا ثواب کیا ہے؟ روایت وارد ہوئی ہے کہ تباعدت عنہ النار، جہنم کی آگ ایک روزے سے دور ہو جاتی ہے.
وَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، اور جنت انسان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزہ سپر ہے جو جہنم کے اور آپ کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ جب آپ پہنچیں گے محشر میں اور کسی عمل کی وجہ سے آپ کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو روایت موجود ہے سب سے پہلا عمل جو آپ کے اور جہنم کے درمیان میں حائل ہوگا اسے روزہ کہتے ہیں۔ یہ روزہ آپ کو جہنم میں جانے سے بچا لے گا، تو لہذا کل آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور کوشش کریے کہ روزہ ہم ضرور رکھیں، تو چاہے ایک ہی روزہ رکھیں، اور اگر 7 روزے رکھ لیں تو روایت موجود ہے جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ روایت میں قرآن مجید میں کہ جہنم کے 8 دروازے ہیں 7 اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اگر کوئی 7 روزے رکھ لے تو اللہ جنت کے 8 دروازے اس پہ کھول دیتا ہے اور جہنم کے 7 دروازے اس پہ بند کر دیتا ہے۔ تو اگر اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے اور پھر ہم دعوے دار بھی ہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم حسن والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم امام والے ہیں، عزیزو دعوے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اپنے عمل سے اگر قریب ہو سکتے ہیں آل محمد سے تو جتنا جتنا عمل آپ کو قریب کرتا چلا جائے گا اتنا کوئی چیز آپ کو آل محمد سے قریب کرنے والی نہیں ہے۔ لہذا رجب جنت واجب ہوتی ہے، رجب میں جہنم حرام ہوتا ہے، رجب میں یہ روزہ سپر بنتا ہے، اللہ کی مرضی کا مالک انسان بنتا ہے، یہ اسألہ التوبہ، یہ تسبیح وارد ہوئی ہے رجب میں، یعنی ان الفاظ میں تسبیح کرے استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔ نبی کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کرو، کیوں؟ ھذا شہر عظیم، کیا الفاظ ہیں معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے، کہتے ہیں اس میں نیکیوں کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، رجب میں نیکیوں کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے ارے بھائی نیکیاں تو نیکیاں ہیں چاہے کسی بھی مہینے میں کریے، رجب میں ڈبل کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب نیکیاں کرتے ہو تو 13 رجب کو ذکر علی بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ 5ویں حجت کا بھی تذکرہ کرنا ہے۔ حد یہ ہے کہ ایک روزہ، خالی آج مجھے روزے کے اوپر تھوڑا سا بیان کرنا تھا رجب کے حوالے سے تاکہ جوان لڑکے اس کی طرف زیادہ مائل ہوں۔ کہتے ہیں اگر کوئی انسان بہت زیادہ سونا بھی راہ خدا میں خرچ کر دے تو یہ سونا بھی ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک آدمی نے ایک روزہ رکھ لیا اور ایک آدمی نے نہ جانے کتنا سونا راہ خدا میں دے دیا، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ نہیں، جس نے روزہ رکھا ہے وہ زیادہ قابل احترام ہے، اس لیے کہ روزہ سپر ہے۔ تو یہ قول ضرور یاد رکھے، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، رجب کے حوالے سے، باقی اور احادیث رجب کے حوالے سے اور بعد میں آ جائیں گی۔ اب جس امام کی ولادت ہے اپنے چھوٹے سے بچوں کے لیے 2-3 باتیں وہ جو انہیں ذہن میں ڈال لینی چاہیے۔ دیکھیے ہمارے یہاں باپ کا نام تو اماموں کا سب کو پتا ہے، اس لیے کہ اس کا ایک سلسلہ ہے باپ کے حوالے سے، ایک سلسلہ ہے، مثلا 5ویں کا باپ جو ہے وہ 4تھا ہے اور 6ٹھے کا باپ 5واں ہے، اور اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو میرے خیال میں ہمیں باپ کا نام بھی پتا نہیں ہوتا، ورنہ ماں میں یہ سلسلہ نہیں ہے تو ماں کا کسی کو پتا نہیں ہوتا۔ ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اکثر کو امام کے باپ کا نام کا پتا ہے، لیکن اماموں کی ماں کا نام 1-2 کے علاوہ کسی کو، یا 1-2 ماں کے علاوہ اور پتا نہیں ہوتا ہے۔ جس امام کی آج ولادت کی تاریخ ہے اور جس امام سے آج آپ کو بھیک مانگنا ہے اور جس امام سے آج آپ کو دعا کرنا ہے اور جس کے صدقے میں انشاءاللہ آپ کی ہر دعا کو قبول ہونا ہے،
اس امام کی فضیلت کے لیے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک جوڑا کہ جس کے حسن و حسین پیدا ہوئے تھے، یا تو وہ علی فاطمہ کا جوڑا تھا، یا دوسرا روئے زمین پہ جوڑا اس کے ماں باپ کا ہے کہ ماں کا نام فاطمہ ہے اور باپ کا نام علی ہے۔ اب دیکھ لیجئے، باپ کا نام علی زین العابدین، ماں کا نام ہے فاطمہ۔ اور کمال کی بات ہے، ہمارے تمام فریقین جتنے بھی ہیں، تمام مسلمانوں کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے، زور سے بولنا جوانوں، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس امام کی یہ خاصیت ہے جو دنیا میں پیدا ہوا ہے کہ اس کو ماں کے اعتبار سے بھی دیکھیے تو بھی سلسلہ سردار جنت پہ جا کے تمام ہوتا ہے، اور باپ کے اعتبار سے دیکھیے تو بھی سلسلہ سردار جنت پہ جا کے تمام ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ماں کے لحاظ امام حسن تو وہ بھی سردار جنت ہے، امام حسین ہے تو وہ بھی سردار جنت ہیں، ایک کی بیٹی ہے اور ایک کا بیٹا ہے، دونوں علوی ہیں، دونوں ہاشمی ہیں، دونوں قرشی ہیں، دونوں فاطمی ہیں۔ سمجھ رہے؟ ماں باپ دونوں فاطمی ہیں اور دونوں ہاشمی ہیں۔ اور اب آپ لگا لیجئے خدا کی قسم کیا عظمت ہے ہمارے اس امام کی کہ جس کو ماں، چونکہ میں پچھلے سال ابھی میں نے آنے سے پہلے دیکھ لیا کہ میں نے پچھلے سال کیا کیا پڑھ کے گیا تھا میں 2 سال پہلے، تو وہ ریپیٹ نہیں کرنا ہے۔ ماں کے بارے میں کافی باتیں بیان کر چکا ہوں تقریباً 2 سال پہلے، تو لہذا ماں ہے فاطمہ، جسے جس رخ سے دیکھا جائے معصومہ، باپ کے اعتبار سے، چچا کے اعتبار سے، بیٹے کے اعتبار سے، پوتے کے اعتبار سے، یعنی جو عصمت کی 4 دیواری میں ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ ایسی بیوی ہیں۔ اسی امام کی ایک حدیث میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، جسے آج آپ کو اپنے گھر تک لے کے جانا ہے حدیث کو، کیونکہ آج کل ہوتا ہے مجلس خالی امام باڑے تک ہوتی ہے، گھر تک نہیں لے جاتے۔ میری جوانوں سے گزارش ہے اس مجلس کو گھر تک لے جائیے۔ من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا، حدیث سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے۔ 5ویں امام کی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں؟ جو انسان ہماری ولایت پر باقی رہ جائے، ہمارے قائم کی غیبت میں، یعنی زمانہ کون سا جس میں ہم اور آپ ہیں، جو انسان ہماری ولایت پہ باقی رہے ہمارے قائم کی غیبت میں، تو کیا ہوگا؟ اعطاہ اللہ لہ اجر 1000 شہید، اللہ اس ولایت پہ باقی رہنے والے کو 1000 شہیدوں کا اجر عنایت کرے گا۔ حدیث دیکھیں کتنی باریک ہے، یعنی 1000 شہیدوں کا اجر ایک طرف، اور خالی اس زمانے میں جب حجت خدا غائب ہو اس میں اپنے ایمان کو سنبھال لینا اور اپنے ایمان کو باقی رکھ لینا، 1000 شہداء کے برابر اجر ملے گا۔ اور شہداء بھی عام جنگ کے نہیں، شہداء بدر و حنین، جو بدر اور حنین کے صحابہ ہیں، جو تمام کے تمام آپ تاریخ پڑھ لیجئے، جتنا رتبہ شہداء بدر کا ہے اتنا کسی شہید کا نہیں ہے، سب سے عظیم ہیں شہداء بدر۔ اور 5ویں امام فرماتے ہیں جو ہمارے قائم کی غیبت میں، یعنی آپ لوگ، یہ جو آپ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ آپ اگر اس کی تشریح کرنا چاہیں تو ایسے کر سکتے ہیں کہ دوسرے جو پیریڈ تھے، دوسرے جو زمانے تھے،
ہم سے پہلے جتنے بھی ائمہ کا زمانہ گزرا ہے اس زمانے میں گناہ کے وسائل بہت تھے مگر آج سے زیادہ نہیں تھے. ابھی 40 سال پہلے جو گناہ کے وسائل آج ہیں کیا اتنے وسائل پہلے تھے؟ ایمانداری سے بتائیے. آج گناہ کے وسائل بہت زیادہ ہیں. آج گناہ کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلیے اور نکلنے کے بعد گناہ کی جگہ تلاش کریے. ہر آدمی پہلے گناہ کرتا تھا تو گناہ کی جگہ تلاش کرتا تھا، شخصیت تلاش کرتا تھا، ایک عورت تلاش کرتا تھا، نہ جانے کہاں کہاں جایا کرتا تھا، تب وہ گناہ کر پاتا تھا. لیکن آج وسائل اتنے زیادہ ہیں کہ گناہ کی مشین ہر وقت موبائل کی شکل میں ہر جوان کے ہاتھ میں موجود ہے. ایسے میں اگر کوئی ایمان بچا لے تو اسے شہید کا اجر ملتا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پڑھیں. 25 سال کی عمر میں پہلے پتہ نہیں ہوتا تھا جوان کو کیا ہے دنیا. آج 15-16 سال کے لڑکے سے آپ پوچھ لیجئے پوری دنیا کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیتا ہے. اور ابھی باپ یہی سوچتا ہے 25 سال میں بھی، اس زمانے میں بھی، کہ میرا بیٹا بچہ ہی ہے. یہ بچہ نہیں رہا، اب پوری دنیا اس کے ہاتھ میں دے دی. میں مخالف نہیں ہوں کہ نہ دیجئے، کیونکہ ہر چیز کا استعمال غلط بھی ہوتا ہے، ہر چیز کا استعمال صحیح بھی ہوتا ہے. اب یہ ممبر ہے، اس کا استعمال غلط بھی ہو سکتا ہے اور اسی ممبر کا استعمال صحیح بھی ہو سکتا ہے. اگر ممبر کا استعمال صحیح ہے تو وہ ہدایت کرے گا جو ممبر پہ آیا ہے، اور اگر ممبر کا استعمال غلط ہو جائے تو یہیں سے اخباریت پھیلتی ہے، یہیں سے ملنگیت پھیلتی ہے. ہوتا ہے تو ہر چیز کا استعمال غلط بھی ہوتا ہے، ہر چیز کا استعمال صحیح بھی ہوتا ہے. اسی طرح موبائل کا استعمال ہے. اب یہ نہ کہیے جناب نے تو پہلی رجب میں ایسا کر دیا کہ موبائل چھوڑ دیں. نہیں، موبائل میں نہیں کہتا موبائل چھوڑی، لیکن میں یہ کہتا ہوں پوری دنیا آپ کی جیب میں ہے یا نہیں ہے. تو جو گناہ کرنے کے وسائل، مثلا آپ کمبل میں ہیں، اپنے آپ لحاف اوڑھے ہوئے ہیں، سردی کا زمانہ ہے، کمبل میں، موبائل ہاتھ میں ہے، تو آپ کو گناہ کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ اگر کرنا چاہیں آپ کر سکتے نہیں، وہی سب کچھ ہو سکتا ہے. غلط تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں، غلط فوٹوز آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں. اب حدیث سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ من ثبت علی ولایتنا، جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری ولایت پہ باقی رہ جائے. ولایت کا مطلب محبت نہیں ہے خالی، اس لیے کہ ہر آدمی دعویٰ کر دیتا ہم تو محبت کرتے ہی ہیں اہل بیت سے. ولایت کا مطلب پورا ایک نظام ہے ہمارا ایک پورا نظام ہے. اس نظام کو آپ کو فالو کرنا ہے، اس نظام کو ماننا ہے. اس لیے کہ آج کل ہم نے غدیر کے مسئلے کو بہت ہلکا سا کر دیا. محبت، ولایت یعنی محبت، ولایت یعنی محبت، ولایت محبت نہیں ہے. ولایت یعنی سلطنت، ولایت یعنی حکومت، ولایت یعنی اقتدار. جس آدمی کے ذہن کا مالک علی بن جائے، ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. دلوں پہ حکومت ہو تو علی کی، دماغ پہ حکومت ہو تو علی کی، اعضاء اور جوارح پہ حکومت ہو تو علی کی. خدا کی قسم جیسے جیسے علی کی حکومت مانتے چلے جاؤ گے ویسے ویسے گناہوں سے دور. یہ ہے من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا اعطاہ اللہ لہ اجر الف شہید من شہداء بدر و حنین. اور اس کے بعد سن لیجئے دیکھیں کیسے ہم اس ولایت پہ باقی رہ سکتے ہیں. ہمارے یہی امام، چونکہ اس امام کی عمر کربلا کے میدان میں علماء کے اختلافات کی وجہ سے، اگر آپ اسے کہیں، کوئی کہتا 4 سال، کوئی کہتا 3.5 سال، کوئی کہتا 2.5 سال، کہ کربلا کے میدان میں اس امام کی عمر، ہمارے 5ویں امام کی عمر 3.5 سال معتبر ہے.
3.5 سال عمر تھی امام کی ہماری، جناب سکینہ سے بھی چھوٹے تھے، آپ لگا لیجئے، مگر امام تھے. ارے میں توجہ چاہتا ہوں، مگر امام تھے. ہمارے یہاں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ پیدا ہو کے امام بنے. ہمارے یہاں عقیدہ ہے پیدا ہی امام ہوتا ہے. تو اب اس کو آپ ذرا غور فرمائیں. تو تقریباً 3.5 سال کی ایج ہے امام علیہ السلام کی. چونکہ 57 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، کوئی کہتا 58 ہجری میں، تو جو 58 ہجری میں کہتا اس کے نزدیک 2.5 سال ہو گئے، اور جو 57 کہتا اس کے نزدیک 3.5 سال ہو گئے. تو 3.5 سال کی عمر ہے کربلا کے میدان میں. مگر یہ واقعہ کربلا سے پہلے کا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. امام کا بچپن ہے، اور بچپن میں چوتھے امام کا ایک صحابی کچھ درہم و دینار امام کی خدمت میں لایا اور امام کے پاس لا کے رکھ دیے. بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑا گہری مجلس ہے، اس کو دل میں اتار لیجئے. امام علیہ السلام کے پاس لے کے آیا کچھ درہم و دینار، اور درہم و دینار کو رکھ دیا لا کے امام کے پاس. 5ویں امام گود میں ہیں، چوتھے کی گود میں، یعنی قرآن کی گود میں قرآن ہے. قرآن کی گود میں قرآن ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں رحل پہ قرآن ہے، نہیں، قرآن پر قرآن ہے. اب انہوں نے امام علیہ السلام، جیسے آپ کے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کے سامنے کوئی چیز لا کے رکھ دی تو بچے نے کچھ ادھر کر دیا کچھ ادھر کر دیے. امام علیہ السلام نے ایسا کیا، 5ویں امام نے کچھ درہم اٹھائے، ان کو الگ کر دیا اور کچھ درہموں کو الگ کر دیا. یہ سمجھا یہ بچہ کر رہا ہے، کوئی عام بچہ ہے کہ جس نے میرے کچھ درہموں کو الگ کر دیا. اس نے پھر ایسے درہم اٹھائے اور مکس کر دیے، ایسے مکس کر کے پھر رکھ دیے. امام علیہ السلام نے پھر اٹھائے، پھر اٹھا کے جو درہم پہلے الگ کیے تھے وہی درہم اب الگ کر دیے. جتنے پہلے الگ کیے تھے وہی درہم پھر الگ کر دیے. اس نے پھر اٹھائے، اٹھا کے پھر مکس کر دیے. 3ری مرتبہ اس نے امام زین العابدین سے کہہ دیا، مولا یہ بتائیے آپ کا بچہ میرے درہموں کو الگ کیوں کر رہا ہے؟ اب جملہ سنیے، ایک آدمی بھی انشاءاللہ بغیر داد کے نہیں رہے گا. جملہ سنیے امامت کا کیا. امام نے کیا فرمایا، یہ نہ سمجھو کہ یہ بچہ کھیل رہا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ بچہ کھیل رہا ہے. جس طرح عام بچے ہوتے ہیں، سامنے کی چیز کو کبھی ادھر رکھ دیا کبھی ادھر رکھ دیا. کہا مولا بھی مقصد کیا ہے؟ کہا یہ الگ نہیں کر رہے ہیں بلکہ حلال کو الگ کر رہے ہیں، حرام کو الگ کر رہے ہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. حلال الگ کر رہے ہیں، حرام الگ کر رہے ہیں. اب آپ یہ کہیں گے بھائی مولا کی خدمت میں چاہنے والا حرام بھی لا سکتا ہے کیا؟ یہ سوال آپ کے مائنڈ میں آ رہا یا نہیں آ رہا ہے؟ بھائی ایک چاہنے والا ہے، ہاں بالکل لا سکتا ہے. ہم بھی لاتے ہیں. کیا ہم امام کی مجلس نہیں کراتے؟ کیا ہم امام کی محفل نہیں کراتے؟ بلکہ آج کل تو ایسا ہو گیا کہ بعض لوگ فیشن میں بھی کرانے لگے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے میری کمائی حلال کی ہے. یہ محفل نہیں ہو گئی، ایک پردہ ہو گیا اپنا. سمجھ رہے؟ مجلس نہیں، اور حرام کو جانتا تھا مگر پھر بھی عمل نہ کیا. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. دیکھیں میں نے پھنسا لیا آپ کو اپنے ساتھ میں. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. اور حقیقت بھی بات ہے، کوئی ضرور نہیں کہ امامے والا ہو ٹوپی والا ہو، نہیں، آپ کو حلال اور حرام کا پتہ ہونا چاہیے. تو امام علیہ، اب وہ جو آنے والا ہے کیا پتہ اس چیز کو حرام سمجھتا تھا نہیں سمجھتا تھا. امام سے پوچھ لیا اس نے اور کہنے لگا کہ امام سے کہنے لگا کہ مولا یہ تو سارے حلال کے ہیں، اس میں کوئی حرام کا ہے ہی نہیں.
امام نے کہا میرے بیٹے سے پوچھو تو بتائے گا کہ حرام کا کیا ہے. ارے میں توجہ چاہتا ہوں عزیز, میرا بیٹا بتائے گا, یہ عام بچہ نہیں ہے, یہ حجت خدا ہے, یہ تم کو بتائے گا. اب وہ سمجھ رہا تھا جب میں نے لوٹا ہی نہیں ہے, جب میں نے چوری نہیں کی ہے, جب میں نے ڈاکہ ہی نہیں ڈالا ہے تو حرام کیسے. امام نے فرمایا یہ حرام اس لیے ہے کہ تو نے اپنے بھائی کی میراث نہیں دی ہے. جتنا تیرے پراپرٹی میں تیرے بھائی کا حق بیٹھتا تھا وہ تو نے حق نہیں دیا ہے, تو اس کو ہم جلدی سے حرام تصور ہی نہیں کرتے, اس لیے کہ وہ تو ہم اپنا حق سمجھ کے لے رہے ہیں نا. عزیزو یاد رکھیے, بھائی کا ذرہ برابر حق مارنا ایسے ہی ہے جیسے کسی سے مال چھیننا. اسی لیے امام نے اس پیسوں کو الگ کر دیا اور اس پیسے کو الگ کر دیا. اور پھر حدیث ارشاد فرمائی میرے مولا نے, پانچویں امام کی بڑی عجیب و غریب حدیث ہے, ما من عبادت الی اللہ افضل من عفت بطن. اللہ کی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے اپنے پیٹ کو مال حرام سے بچانا. جہاں نماز پڑھنا عبادت ہے, جہاں روزہ رکھنا عبادت ہے, جہاں حج کرنا عبادت ہے, جہاں خمس و زکات دینا عبادت ہے, وہاں اپنے آپ کو حرام سے بچانا بھی سب سے بڑی عبادت ہے. آج جو لوگ شراب پی رہے ہیں ان کا گناہ تو منبر سے بیان ہوتا ہے, یہ شرابی ہے اس کو یہ سزا ملے گی, یہ جواری ہے اس کو یہ سزا ملے گی, یہ گناہگار ہے اس کو یہ سزا ملے گی. ارے بھائی کبھی ان کا بھی تو ثواب بتائیے جس نے زندگی میں شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. اب ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم شرابی نہیں ہیں, تو اگر اللہ پینے والوں کو عذاب دے رہا ہے تو نہ پینے والوں کو ثواب بھی تو دے. بات سمجھنا ہے. اسی طرح ایک آدمی نامحرم پہ نظر ڈالتا ہے اسے عذاب ہے, تو ایک آدمی نامحرم سامنے آتے ہی نظریں جھکا لیتا ہے تو اسے ثواب ہے یا نہیں ہے. تو حرام سے رکنے کے بھی شریعت میں ثواب وارد ہوئے. ترک لقمت الحرام احب الی اللہ من صلاۃ الف رکعہ. امام فرماتے ہیں ایک آدمی کا حرام کا ایک لقمہ چھوڑ دینا 1000 رکعت نماز سے بہتر ہے. اب آپ لگا لیجئے اگر ایک لقمہ کھا کے 1000 رکعت پڑھی تو قابل قبول نہیں ہے. تو آپ سمجھے امامت نے کیا, من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا, باقی رہو دین پر ہمارے قائم کی غیبت میں تو اللہ آپ کو اتنا اجر دے گا. اور اس کے بعد اور چلے آئیے تو اور سمجھ لیجئے, اسی امام نے جاب کے بارے میں, اسی امام نے کام کے بارے میں, اسی امام نے زراعت کے بارے میں سب سے بہترین قانون بتایا. اس لیے کہ دنیا یہ سمجھ رہی تھی امامت کے زمانے میں کہ جو مصلی پہ آ جائے وہ عابد ہے, جو قرآن بیٹھ کے پڑھنے لگے وہ عابد ہے, جو صدقہ دینے لگے وہ عابد ہے, جو خیرات دینے لگے وہ عابد ہے. لیکن آپ جیسے بیچارے صبح کو نکلے شام کو آئے, حلال روزی کی تلاش میں نکلے, تو اس زمانے میں کچھ لوگوں کا نظریہ تھا کہ عابد وہ ہے جو خالی مصلی پہ ہے, عابد وہ ہے جس کے ہاتھ میں قرآن ہے, عابد وہ ہے جو دن رات نماز پڑھ رہا ہے, اللہ اللہ کر رہا ہے, ہاتھ میں تسبیح رکھ رہا ہے. اسی امام نے اس نظریے کو باطل کیا, کھیت میں جا کے کام کر کے اور دنیا کو بتایا ہو سکتا ہے اتنا بڑا عابد وہ نہ ہو جو مصلی پہ بیٹھا ہے, جتنا بڑا عابد وہ ہے جو بچوں کے لیے حلال کما کے لا رہا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. اگر میں اس ولادت کی رات میں آپ سے پوچھ لوں, ایک آدمی نماز شب پڑھ رہا ہے, ایک آدمی رجب کے سارے روزے رکھ رہا ہے, ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے اور گھر میں بیٹھا ہے, اور ایک آدمی بیچارہ صبح کو نکلتا ہے کام پہ گیا رات کو آیا, تو اگر میں آج بچے سے پوچھوں بیٹے افضل کون سا ہے تو بتائیے ہمارا بیٹا کیا جواب دے گا؟ کسے افضل بتائے گا؟
افضل اسے بتائے گا جس کے ہاتھ میں قرآن ہے، افضل اسے بتائے گا جو مصلی پر ہے، افضل اسے بتائے گا جو اللہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ امام نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایک آدمی مصلی پہ نظر نہ آیا، اگر آیا تو خالی چند منٹوں کے لیے نظر آیا، یا میں لفظوں کو بدل کے یہ کہوں تاکہ آپ کے ذہن میں میری بات اتر جائے، اس لمحہ مصلی پہ نظر آیا جس لمحہ اللہ نے واجب کیا تھا۔ صبح میں مصلی پہ نظر آیا، دوپہر میں نظر آیا، رات میں نظر آیا، باقی اس نے پورا کام کیا، حلال کمایا اپنے بچوں کے لیے۔ تو پانچویں امام نے نظریہ دیا اپنے زمانے میں، اور یہ نیا نظریہ نہیں تھا، ان کے باپ دادا کا نظریہ تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ بیویاں چھوڑ کے چلے گئے، بچے چھوڑ کے چلے گئے، اپنی فیملیاں چھوڑ کے چلے گئے، پہاڑ پہ بیٹھ گئے۔ انہی میں سے ایک تھا محمد ابن مکندر، یہ بڑا صوفی تھا، اور اس نے دیکھا کہ پانچویں امام بڑھاپے کی حالت میں کھیت میں کام کر رہے ہیں اور پسینہ بہ رہا ہے امام کے بدن سے۔ یہ کہنے لگا بتاؤ اتنا بوڑھا شیخ اور اتنا بوڑھا آدمی دنیا کے چکر میں کیسے اس کے جسم سے پسینہ بہ رہا ہے؟ کہنے لگا اپنے غلاموں سے چلو چلو نصیحت کرتا ہوں میں اسے۔ اب جس کو ساتھ لے کے چلا تھا اس نے کہا سوچ کے کرنا، اولاد علی ہے۔ ہاں عام آدمی نہیں سمجھنا، اولاد علی ہے یہ سوچ کے کرنا۔ گیا اور جو پہنچا وہاں سنیے، کہنے لگا تم ہاشمی ہو، قرشی ہو، فاطمی ہو، علوی ہو، تمہارے گھر سے دین چلا، دنیا کی مذمت تمہارے بزرگوں نے بڑی کی ہے، اور ایک تم بڑھاپے کی حالت میں پھاوڑا چلا کے کام کر کے اور پسینہ اتنا بہار جا رہے ہو۔ جملہ سنیے، محفل خدا کی قسم بڑی نورانی محفل ہے، اگر آپ جملہ سمجھ گئے کتنے نظریے باطل کر دیتا ہے میرا امام۔ کہنے لگے کیوں؟ کہا اگر اس حالت میں مر گئے تو کیا ہوگا؟ بس جواب سنیے، میرا جواب نہیں ہے، امامت کا جواب ہے۔ کہا مجھے موت سے اس وقت ڈرنا چاہیے جب میں غلط کام کروں۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، اللہ سے مجھے یہ سبق ہے آپ کے لیے، موت سے آپ اس وقت ڈریے جب آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہو۔ تجھے نہیں معلوم میں وہ کام کر رہا ہوں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ بچوں کو نمازی بنانا کمال نہیں ہے، بچوں کو حلال کی عادت ڈالنا کمال ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ تو یہ جو میرے جوان بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ ہم عابد نہیں ہیں، کبھی بھی آپ رحمت الہی سے مایوس نہ ہوا کریں۔ ایک نظام ہے، ایک قانون ہے، جس نے نماز کو واجب کیا اسی نے بیوی کے نفقے کو واجب کیا، اسی نے اولاد کے نفقے کو واجب کیا۔ تو میرا امام بڑھاپے میں بھی کام کرتا تھا، اور کیوں نہ کرے بھائی؟ اس لیے کہ دادا بھی کام ہی کرتا تھا، انہوں نے بھی یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے دنیا کو سبق دیا تھا، بھیک مانگنا عیب ہے، کام کرنا عیب نہیں ہے۔ وہی علی نے بتایا تھا، وہی پانچویں نے بتایا۔ اور جب بات آ گئی ہے تو اب ایک قول اور سن لیجئے اور صلوات اچھی سی پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ وعجل، اسی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے امام فرماتے ہیں خبأ ثلاثۃ فی ثلاثۃ اشیاء، اسے سبق سمجھ کے سنیے گا۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے تین چیزیں تین چیزوں میں چھپا کے رکھی ہیں۔ پہلی چیز خبأ رضاہ فی طاعتہ، اللہ نے اپنی رضا کو چھپایا ہے اپنی اطاعت میں۔ اگر چھوٹا سا بھی نیک کام ہو تو اسے چھوٹا نہ سمجھنا، اس لیے کہ یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔
تم کو کیا معلوم ہے جسے چھوٹا سمجھ رہے ہو اس سے اللہ کتنا راضی ہے. دوسرا مسئلہ سنیے, دوسرا خبأ سقطہ فی معصیتہ, اللہ نے اپنے غصے کو چھپایا ہے اپنی معصیت میں, لہذا کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا. ہو سکتا ہے اللہ کا غضب اسی میں ہو. اور تیسرا جملہ جس سے سارا اجتماع ٹھیک ہو جاتا ہے وہ کیا ہے؟ خبأ اولیاءہ فی خلقہ, اس نے اپنے خاص ولی کو چھپا کے رکھا ہے لوگوں کے درمیان میں. خبردار کسی کو عام آدمی کو دیکھ کے اس کی توہین نہ کرنا, کیا پتا وہی ولی خدا ہو. تو رضا کے بارے میں سوچنا اور سوچنا اس کے غضب کے بارے میں. اور اب آخری جملے چونکہ تقریر ختم ہو رہی ہے وہ ہے کہ عبداللہ ابن نافع ابن ازرق, ذرا نام بولیے ایک ساتھ میرے ساتھ. ارے ماشاءاللہ بہترین بھائی. عبداللہ ابن نافع ابن ازرق یہ خارجیوں کا سردار تھا. جنگ نہروان میں جہاں میرے مولا نے کافی لوگوں کو مارا یہ بچ گیا تھا, قائد تھا, مگر پڑھا لکھا بہت تھا اور اسے اپنے علم پہ گھمنڈ بھی بہت تھا اور تکبر تھا اسے. ہر آدمی اس کے سامنے آتے ہوئے کانپتا تھا اور یہ ہر آدمی پہ غلبہ پا لیتا تھا. اس کا نظریہ تھا کہ علی حق پر نہیں ہیں. سنیے کیا نظریہ تھا اس کا. نظریہ کیا تھا؟ علی حق پر نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ ثابت کر دے کہ علی حق پہ ہیں تو میں اس کی غلامی کروں گا. اب کوئی آدمی جاتا ہے بات کرتا ہے ہر آدمی پہ غالب آ جاتا ہے. اس نے دعویٰ یہ کر دیا کوئی دنیا میں ایسا ہے ہی نہیں جو علی کو حق پہ ثابت کر دے. انہوں نے کہا نہیں, اولاد علی میں سے ہے. کیا اولاد علی میں کوئی عالم ہے؟ بس جملہ سنیے, محفل کا نچوڑ ہے یہ. انہوں نے کہا تیری سب سے بڑی جہالت تو یہی ہے کہ تو اس عالم کی اولاد کو جاہل سمجھ رہا ہے. ارے وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ دنیا میں ہزاروں عالم دنیا میں پیدا ہوئے مگر جوش کا بیٹا جوش نہ بن سکا, غالب کا بیٹا غالب نہ بن سکا, میر انیس کا بیٹا میر انیس نہ بن سکا. مگر عزیزو یاد رکھیے علی دنیا کا وہ عالم ہے کہ جتنا بڑا خود عالم تھا اتنے ہی 11 بیٹے عالم تھے. علی ہی عالم نہیں تھے, علی جیسے حسن عالم تھے, حسین عالم تھے, پھر سجاد عالم تھے, پھر باقر عالم تھے. اور اس پہ آ کے تو علم کو اتنا عروج ملا کہ لقب ہی باقر پڑ گیا. یعنی علم کو شگاف کرنے والا, علم کو پھیلانے والا, علم کو وسعت دینے والا, باقر لقب ایسے ہی تو پڑا ہے. تو اب کہنے لگا کہاں رہتا ہے وہ. سنیے بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے. کہاں رہتا ہے وہ؟ کہاں مدینے میں ہے. اب یہیں سے اندازہ لگائیے کتنا بڑا متکبر تھا جو خود ہی آ بھی گیا مدینے میں. کہنے لگے چلو میں ہی چلتا ہوں مدینے میں. یہ ہے گھمنڈ. آ گیا مدینے میں, پہنچ گیا امام کے پاس. میرا نظریہ ہے تمہارا دادا حق پر نہیں تھا. امام نے کہا اگر ہم کل بات کریں تو کیسا ہے؟ کہا بالکل تیاری کے ساتھ آؤ. بڑی تیاری کے ساتھ آپ بھی آئیے, میں بھی تیاری کے ساتھ آتا ہوں. امام نے کہا اگر اسے گھر میں سمجھا دوں تو نہ جانے بعد میں جا کے لوگوں سے کیا کہے گا. تو بات لوگوں ہی کے درمیان میں ہو تاکہ کسی کو کان میں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہوا کیا ہے. ارے آپ تو یہاں محفل کر رہے ہیں, میں توجہ چاہتا ہوں, آپ تو یہاں محفل کر رہے ہیں دوستوں کے بیچ میں. امام علیہ السلام نے توہین کے مرکز کو محفل کا مرکز بنا ڈالا. کہنے لگے ٹھیک ہے کل اکٹھے ہو. سارے جتنے بھی تھے منافق سب اکٹھے کر لیے
اور سب ہاں جی اور ہاں جی. اب ہاں جی والوں کی تو کوئی کمی ہوتی نہیں ہے. اور ہاں جی بات تو صحیح ہے جی, اور بات تو یہ ان میں دم ہے ان کی بات میں. وہ کہہ رہے کہ اتنے قاری قرآن کو مارا اور اتنے مسلمانوں کو مارا اور ایسے ایسے لوگوں کو مارا, اور اس کے بعد بھی علی حق پر ہیں. تو علی پہلے حق پر تھے, مگر جب سے انہوں نے نہروان میں مسلمانوں کو مارا, مسلمانوں سے لڑے, اس وقت سے علی حق پر نہیں ہے. اب امام بیٹھے, اس نے کہا تم نے اپنی بات کہہ لی, تم نے اپنی دلیل بیان کر دی. عبداللہ ابن نافع کہا ہاں میں نے دلیل بیان کر دی کہ علی حق پر نہیں ہے اس لیے کہ مسلمانوں کو مارا ہے. اب دلیل سنیے. امام نے کہا مجمع میں سے تم میں سے کون ایسا ہے جسے میرے دادا کے فضائل یاد ہوں؟ اب ایک صحابی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا مولا میں اما کتنا خوش نصیب صحابی ہوگا کہ علی کے سامنے اور محمد کے سامنے علی ہی کے فضائل پڑھ رہا ہے, امامت کے سامنے امامت کے فضائل پڑھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پڑھیے, ایک فضیلت, دو فضیلت, تین فضیلت, جس طرح آپ جھوم رہے ہیں اسی طرح مجمع جھوم رہا ہے. ایک فضیلت, دو فضیلت, کعبے کی. اب وہ سب کو ریجیکٹ ہے, نہیں 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 یہ تو پہلے کی ہے, یہ تو پہلے کی ہے, یہ تو پہلے کی ہے. ایک فضیلت آئی, دو حدیثیں آئیں. اب وہ دو حدیثیں سن لیجئے کیا ہیں. ایک تو حدیث پڑھی اس صحابی نے خیبر والی, لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ کہ کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہو, غیر فرار ہو, بڑھ بڑھ کے حملہ کرتا ہو, اللہ اور رسول کو وہ چاہتا ہو, اللہ اور رسول اسے چاہتے ہو, اور وہ جب تک نہ پلٹے جب تک فتح نہ کر لے. ایک حدیث پڑھی, چپ. دوسری حدیث کا رسول اللہ کے سامنے ایک, اسے کہتے ہیں حدیث تیر. کیا نام ہے حدیث کا, زور سے بولیے. تیر. تیر کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ پرندہ. تیر یعنی پرندہ. ایک بھنا ہوا پرندہ ہدیہ کیا نبی کی خدمت میں ایک صحابی نے. نبی اسے کھانے بیٹھے, دروازہ بند تھا. اب یہ واقعہ خالی شیعہ کتابوں کا نہیں ہے, ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے, اور اس حدیث کا نام ہے حدیث تیر, تاکہ پہلی رجب کو آپ کو یہ حدیث بھی پتا چلے بھائی یہ کون سی والی ہے. جس طرح حدیث کسا ہے یعنی چادر والی حدیث, اسی طرح حدیث تیر یعنی پرندے والی حدیث. تو یہ پرندے کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے. اب جو بھنا ہوا پرندہ پیش کیا اور رسول کھانے بیٹھے, اللہم آتنی بأحب الخلق الیک یاکل معی من ھذا الطیر, پالنے والے میرے ساتھ اس پرندے کو کھانے کے لیے اپنی مخلوق میں سے اسے بھیج دے جسے تو سب سے زیادہ چاہتا ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پڑھ. سمجھ رہے؟ اب حدیث تیر سمجھ میں آئی. اب یہ پانچویں امام سارا منظر دیکھ رہے ہیں اور ہو رہا ہے, اور وہ کہتا پروردگار اسے بھیج کہ جسے تو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ چاہتا ہو. کہتے ہیں فدق الباب, علی نے دروازہ کھٹکھٹایا. انس ابن مالک کھڑے تھے دروازے پر, کہنے لگے کس سے ملنا ہے؟ کہا رسول سے. کہا رسول تو کسی کام میں مصروف ہے, تھوڑی دیر میں آنا. اور اس نے مولا علی کو الگ کر دیا کہ چلے جائیے واپس. ادھر مولا گئے, ادھر سے پھر آواز آئی رسول کی, پروردگار اسے بھیج جسے تو سب سے زیادہ چاہتا. پھر علی نے دروازہ کھٹکھٹایا.
اس نے پھر کہا رسول تو کسی کام میں مصروف ہیں. تیسری مرتبہ نبی نے پھر دعا کی, پھر علی دروازے پر آئے, اور اب آئے نہیں, دروازے میں لات ماری اور دروازے کو توڑا اور توڑ کے اندر. اور نبی نے کہا جب میں نے 3 دفعہ دعا کی تب کہاں تھے؟ کہا یا نبی اللہ میں تو ہر دعا پہ آیا تھا, آیا نہیں تھا, اللہ نے بھیجا تھا. ارے توجہ چاہتا ہوں بھائی, ایک ایک آدمی سے محفل ہے کیا؟ اللہ نے مجھے بھیجا تھا. کہا پھر آئے کیوں نہیں؟ کہا اس نے آنے نہیں دیا. اب انس سے پوچھا تم نے کیوں نہیں آنے دیا؟ کہا میں نے اس لیے نہیں آنے دیا کہ آپ کی دعا کے الفاظ بہت بڑے تھے. پروردگار اسے بھیج جو مخلوق میں تیرا سب سے زیادہ پسندیدہ ہو. میں نے سوچا میری قوم کا کوئی آدمی آ جائے مگر جسے اللہ ہی نہ چاہے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. سمجھ رہے ہیں؟ اور اب میں آ گیا تو ان دونوں حدیثوں کے بارے میں 5ویں دیکھیں, نتیجہ ابھی ہے, ابھی تھک نہ جائیے گا داد دے کے, کیونکہ ابھی تو محفل کا نچوڑ ہے یہ. اب جو 2 حدیثیں پڑھی امام نے, کہنے لگے بتا بھائی عبداللہ ابن نافع یہ حدیث تیری نظر میں معتبر ہے یا غیر معتبر؟ کہنے لگا حدیث تو معتبر ہے اور بالکل صحیح ہے دونوں حدیثیں. حدیث تیر بھی صحیح ہے, حدیث خیبر بھی صحیح ہے. کہا تو اب پورا مجمع تو بھرا ہی ہوا ہے. کہنے لگے لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں تو پہلے کی بات بتا رہا ہوں نا, جب یہ حدیثیں آئیں علی کی شان میں, جب تو علی مومن تھے, یہ جنگ بعد میں ہوئی, بعد میں کافر ہوئے, تو میرے مولا نے کہا یہ بتا حدیثیں صحیح ہے یا نہیں؟ کہا بالکل حدیثیں صحیح ہیں. کہا پھر مجھے تو یہ بتا دے کہ اللہ کو علم تھا یا نہیں تھا کہ علی مسلمانوں سے لڑیں گے؟ اب اگر وہ کہے علم نہیں تھا تو خود کافر ہو جائے. کہا نہیں اللہ کو علم تھا. امام نے کہا جب اللہ کو علم تھا کہ لڑیں گے تو اللہ نے اپنا محبوب علی کو بنایا کیوں؟ ارے توجہ چاہتا ہوں میں. ارے بھائی جب اللہ کو پتا تھا علی لڑیں گے تو اپنا محبوب کیوں بنایا؟ اب یہاں آ کے چپ ہو گیا. کہا اللہ کا محبوب بنانا دلیل ہے, علی جسے بھی مارے گا حق مارے گا. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اور 5ویں امام نے دادا کی منقبت کا مناظرہ جیت لیا, اور وہ کہہ کے اٹھا واقعاً یہ تو میرے ذہن میں نہیں تھا کہ بھئی جب اللہ کو علم تھا علی ماریں گے. اور اب رسول کی حدیث پڑھ کے میں بات کو تمام کرتا ہوں. یا عمار, اب شاعروں کے شعروں میں دم زیادہ ہے یا حدیث میں دم زیادہ ہے وہ اب آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا ہے. بھائی جتنے شاعر ہیں وہ سن لیں غور سے, حالانکہ یہ میرے سے بڑا کام کریں گے اب آ کے, کیونکہ اصل کام محفل میں شاعر کا ہوتا ہے اور محفل کی جان بھی شاعری ہے. اور مجھے ایک تقریر میں کمرہ ملے نہ ملے جنت کا, مگر انہیں ایک شعر میں جنت کا محل ضرور مل جاتا ہے. یہ انشاءاللہ بعد میں موضوع آئے گا, بشرطے کہ شعر ہدایت کا ہو گمراہی کا نہ ہو, تب محل ہے. بھائی ایسے ویسے محل نہیں ہے, ورنہ محل پھوٹ بھی سکتا جلدی سے. ہاں تو خیر وہ جملہ سن لیجیے آپ. یا عمار, پوری طاقت لگا دیجیے گا, پوری طاقت میں لگا رہا ہوں چونکہ اگلے ہی سال آئے گی پھر یہ تاریخ. یا عمار لو سلک الناس وادیا وسلک علی فی وادی آخر فسلک ما سلک علی. اے عمار اگر پوری کائنات ایک راستے پہ جا رہی ہو اور اکیلا علی دوسرے راستے پہ جا رہا ہو تو عمار سب کا راستہ چھوڑ دینا, اس راستے پہ چلنا جس راستے پہ علی جا رہے ہوں. عمار نے کہا کیوں؟ نبی نے فرمایا اس لیے کہ پوری دنیا کے بہکنے کا امکان ہے مگر علی کے بہکنے کا.
اور بس میں ایک شعر پہ اپنی محفل کو تمام کرتا ہوں. علی کے نام کا چرچا بہت ہے. ہاں ہاں، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے. علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے. مگر ہوتی ہے جب جنت کی باتیں، یہی بہرا ہے جو سنتا بہت ہے. پروردگار ہمارے اس ذکر کو قبول فرما، ہماری اس محفل کو قبول فرما. جو مر چکے ہیں ان پر رحمتیں نازل فرما، جو زندہ ہیں انہیں عمل خیر کی توفیق عنایت فرما. پروردگار حکومت شارقہ کی حفاظت فرما، اوقاف کی حفاظت فرما. پروردگار تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. جتنے بھی والنٹیئرز ہیں ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہم جئیں تو اسی ذکر کے ساتھ اور مریں تو اسی ذکر کے ساتھ. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما.